السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مسعود قریب محمدی صاحب موجود ہیں۔ فیصل سے آج ہم کویشچن کریں گے، خواب کے اندر انسان اگر رو رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے، کیا علامات ہے؟ آہستہ آواز میں رو رہا ہے، اونچی آواز میں رو رہا ہے، آنسوؤں سے رو رہا ہے، بغیر آنسوؤں سے رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اس میں چلا چلا کر رو رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جمشید صاحب سے پوچھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس بھائی، خواب کے اندر رونا، خواب کے اندر انسان آنسوؤں سے رو رہا ہے، اسے آنسو آ رہے ہیں اور وہ رو رہا ہے، یہ دین و دنیا کی نعمتیں پائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یعنی کہ دین داری کی خوشی دے گا، دین میں آگے جانا، دنیا کے اندر آگے جانا، دنیا کے اندر خوشیاں پانا، دینی معاملے میں خوشیاں پانا، یہ کمال چیز ہوتی ہے۔ اور کیونکہ ہم اپنی بچوں کو، کڈز کو جو تعلیم دے رہے ہیں، زیادہ ہم دنیا کی دے رہے ہیں، دین کو ہم پیچھے کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، ایگزام میں اچھے نمبر آ گئے، اسکول میں ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں، دین میں بچے کو سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، چھوٹی چھوٹی صورتیں تک ہم یاد نہیں کرواتے، تو بچے کو یہی نہیں پتہ جنازے کی دعائیں کیا ہیں، تو یہ پیچھے جا رہے ہیں اس معاملے کے اندر، جبکہ آگے جائیں دونوں کاموں کے اندر ہے نا، آپ کی دنیا بھی بنے، آپ کی آخرت بھی بنے۔ ویسے بھائی بندے کی ایج ہے 60 سال 70 سال، اچھا اولاد کی دولت کا کتنا کا فائدہ ڈالے گا؟ وہ 20 سال ڈالے گا، 10 سال ڈالے گا، وہ بھی قسمتوں والا شخص، وہ بھی قسمت والا شخص جس کی اولاد فرما بردار ہو جائے، ورنہ اولاد اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں غور اور فکر کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو دین کی تعلیم بھی دیں۔ آپ ایک صحیح دیندار آدمی، جو بندہ صحیح دین کا علم سیکھا ہے، جس نے وہ دنیا کی تعلیم میں اگر وہ ٹاپ پر ہے، تو ماں باپ کا بہت زیادہ حیا کرنے والا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ دین کو بھی سمجھتا ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کے اندر آپ بچے کو آگے لے کر جائیں۔ اسی طرح خواب کے اندر انسان دیکھ رہا ہے کہ وہ آنسوؤں سے رو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی، دونوں لحاظ سے آگے لے جائے گا اور خوشی دے گا انشاءاللہ۔ جب بچہ قرآن پڑھے گا، اس کی اللہ آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ اسی طرح بغیر آنسوؤں کے رونا تو مصیبت کی طرف اشارہ ہے اور پریشانی کی طرف، پریشانی میں گرفتار ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح انسان رو رہا ہے چلا چلا کر، یہ اس کے اوپر مصیبت آئے گی کہ ایسی مصیبت جس کے اندر یہ بندہ بے صبرا ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی قاری صاحب ہماری بات سن لیں، کم از کم بات ہی سن لیں ہماری، اور سن کے ہمیں کوئی ایسی بات ہی کہہ دیں کہ ہمیں صبر آ جائے۔ تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایسی مصیبت نازل ہو چکی ہے اس کے اوپر، کوئی اس کے گناہ کی وجہ سے، آپ اس کے پیچھے جا کے دیکھیں گے نا، اس نوجوان لڑکے یا لڑکی کی آخر ریزن کیا ہے، یہ کیوں اتنی مصیبت میں پڑا ہے، تو وہ زنا نکلے گا۔ تو اسی طرح خواب میں چلا چلا کر دیکھ رہا ہے تو ایسی پریشانی میں پڑ جائے گا کہ یہ بندہ بے صبر ہو جائے گا، اسے سمجھ نہیں آئے گی، صبر ہی نہیں آ رہا۔ ایسا تکلیف آنا بڑی بات نہیں، انبیاء پر بھی آئی ہیں، سب سے زیادہ انبیاء پہ آئی ہیں، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو نیکوکار لوگ ہیں ان پر بھی آئی ہیں، لیکن اللہ ان کو صبر بھی دیتا ہے۔ تو صبر کن چیزوں سے آتا ہے؟ نستعین بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے آئے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے کی وجہ سے مدد کرے گا۔ اس کی صبر نہیں ہو رہا، یہ پھر بھی رک کے بیٹھا ہوا ہے، تو صبر آنا شروع ہو جائے گا، اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا کرے تو اللہ دے گا، اور استغفار کثرت سے کرے، اللہ سے
چھپ کے اکیلا تنہائی میں جیسے گناہ کرنے کے لیے چلا گیا، اسی طرح چھپ کے تنہائی میں اکیلا بیٹھ کے اللہ کہ یا اللہ میں تو تمہیں پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کو صبر آ جائے گا۔ اس طرح رونا یا کسی کو روتے ہوئے دیکھنا خواب کے اندر، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے اسے خوشی ملے گی اور خوشحالی اس کی زندگی کے اندر آئے گی اور اس کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا۔ جبکہ رونا اچھی چیز نہیں ہے، اگر خواب میں روتا ہے تو پھر اچھی چیز ہے۔ اور اسی طرح ایک بڑا اہم نقطہ بیان کرنے لگا، دنیا کے اندر رونا اپنے گناہوں کو یاد کر کے یہ اچھی چیز ہے، قیامت کو رونا اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، حدیث میں آتا ہے اتنا روئیں گے کہ رو رو کے ان کے آنسو ختم ہو جائیں۔ تو اللہ نے بڑی اس کی کیفیات بیان کی ہے، خون کے آنسو فلاں، یہ لمبی چوڑی ساری احادیث ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہاں رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ روتے رہو، لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ جہنم نہ تمہیں زندہ رہنے دے گی یا نہ مرنے دے گی، اس لیے دنیا میں رو کے اپنے آپ کو صاف کر کے جاؤ۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي